قرآن مجید کا سورہ نمبر 74، سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 74 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 4 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ مدثر کہا گیا ہے۔ مدثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی راہ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بیان ہے، مثلا پروردگار کی بڑائی، لباس کی پاکیزگی، لوگوں پر تبلیغ کرنے کا احسان نہ جتانا وغیرہ۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ یہ کفار کے سرکردہ افراد میں سے تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد قرآن مجید کو جادو قرار دیا تھا، لہذا خدا نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور دردناک عذاب کی خبر دی۔ آیت نمبر 38 میں بیان ہے کہ ہر شخص اپنے کردار کی قید میں بند ہے، یعنی قیامت کے دن اسے ویسی ہی جزا ملے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ آیت نمبر 40 سے 47 تک میں اصحاب جنت کا مجرمین سے کچھ سوالوں کا تذکرہ ہے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور برے کاموں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت بھی کام آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو کم اہمیت دینے والوں کو نہیں مل سکتی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور بتوں کی نجاست سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، ولربک فاصبر، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے تنہا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے پھیلا ہوا فراواں مال و زر دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے سرداری کا ہر قسم کا سامان مہیا کیا،
ثم يطمع أن أزيد پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ دوں. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا سخت مخالف ہے. سأرهقه صعودا میں عنقریب دوزخ کی ایک سخت چڑھائی پر اسے چڑھا دوں گا. إنه فكر وقدر اس نے سوچا اور ایک بات تجویز کی. فقتل كيف قدر سو وہ غارت ہو، اس نے کیسی بات تجویز کی. ثم قتل كيف قدر پھر وہ غارت ہو، اس نے کیسی بات تجویز کی. ثم نظر پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبسر پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. ثم أدبر واستكبر پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر پھر کہا یہ تو محض جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. إن هذا إلا قول البشر یہ نہیں ہے مگر آدمی کا کلام. سأصليه سقر میں عنقریب اسے دوزخ میں جھونکوں گا. وما أدراك ما سقر اور تم کیا سمجھو کہ دوزخ کیا ہے. لا تبقي ولا تذر وہ نہ کوئی چیز باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے. لواحة للبشر وہ کھال کو جھلس دینے والی ہے. عليها 19 اس پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک و شبہ نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے. اور کافر لوگ کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی بھی چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ دوزخ کا بیان نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے نصیحت. كلا والقمر ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. والليل إذ أدبر اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح إذا أسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. إنها لإحدى الكبر وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. نذيرا للبشر جو انسانوں کے لیے ڈراوا ہے. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر یعنی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. كل نفس بما كسبت رهينة ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے.
إلا أصحاب اليمين سوائے دائیں ہاتھ والے جنتیوں کے في جنات يتساءلون جو بہشت کے باغوں میں سوال و جواب کرتے ہوں گے عن المجرمين مجرموں سے ما سلككم في سقر کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نك نطعم المسكين اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ کام کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور ہم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ یقینی چیز موت ہمارے سامنے آ گئی، فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، فما لهم عن التذكرة معرضين سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة گویا وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں فرت من قسورة جو شیر سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دے دی جائیں، كلا بل لا يخافون الآخرة ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، كلا إنه تذكرة ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذكره جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس قابل ہے کہ مغفرت فرمائے۔